اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہم ٹاپک لے رہے ہیں وہ ہے ٹیم کی کارکردگی۔ ٹیم پہ ظاہر ہے میرا بڑا ایمفیسس ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے بار بار میں کہتا ہوں کہ مینیجر ٹیم کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ٹیم ہی ہے جو مینیجر کو بھی سکسیسفل کرتی ہے، جو آرگنائزیشنز کو بھی سکسیسفل بناتی ہے۔ سو اصل میں تو ٹیم ہی ہے جو سب کچھ کرتی ہے۔ سو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو ٹیم کی امپورٹنس بے شمار ہے۔ اب ٹیم کی پرفارمنس کو کیسے میں نے کہا تھا کہ میں وہ جو بات ہے کہ ٹیم کی کارکردگی کو کیسے مینٹین کریں، تو اس پہ میں الگ سے بھی بات کروں گا۔ تو آج ہم یہی موضوع لے لیتے ہیں، ٹیم کی کارکردگی۔ ہاؤ ڈو یو میئر کارکردگی اور پرفارمنس؟ پہلے تو یہ بتائیے، ٹھیک ہے؟ دو ہی اینگلز ہوتے ہیں نا اس کے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ان پٹ کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، پرفارمنس کا ایک میئر یہ ہے، اور دوسرا میئر یہ ہے کہ آؤٹ پٹ کیا ہے۔ یہ دو میئرز پہ ہمیشہ پرفارمنس مانیٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ آرگنائزیشنز اور کچھ مینیجرز ایسے ہیں جو کہ صرف اور صرف آؤٹ پٹ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب رزلٹ کیا آیا، باٹم لائن بتا دیں مجھے نہیں دلچسپی ہے آپ نے کیا کیا، کیسے کیا، فلاں کیا، مجھے صرف یہ بتا دیں رزلٹ کیا نکالا ہے آپ نے، اور نکلا یا نہیں، ہاں یا نہ، ٹھیک ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ۔ اگر ہاں ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو میں ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو ٹھیک ہے؟ اور یہ یعنی بڑے سینئر لیول پہ بھی یہ حرکتیں میں نے ہوتے دیکھی ہیں کہ وہ جو ہے جو جہاں پہ ذرا سا بھی ان کو شبہ ہوتا تھا کہ جی یہ پرفارمنس نہیں ہے، اتنی اچھی نہیں ہے جو ان کی خواہش تھی وہ نہیں ہو سکی، تو وہ کافی روڈ بیہیو کر لیتے ہیں، ایون سینئر مینیجرز اپنے دوسرے مینیجرز کے ساتھ۔ لیکن ظاہر ہے میرا فوکس، میں نے جیسے کہا نا، مینلی تو فرسٹ لائن مینیجرز ہیں جو ایکسیکیوشنرز ہیں ٹیم کے ریفرنس سے۔ باقی ہم آگے بات کریں گے مینیجرز کی ہر لیول کی بات کریں گے، جو چونکہ انہیں ایکسیکیوٹ کرنا ہے اور ٹیم کو لے کے چلنا ہے، اور وہ ٹیم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صاحب یہ آپ کے نمبرز ہیں، یہ آپ کو لے کے آنے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ آپ کیسے لے کے آئیں گے، آپ جیسے مرضی لے کے آئیے۔ اور جو آج کل ایک مینیجرز کا بڑا پسندیدہ لفظ ہے نا، جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ، بس آپ مینیج کریں بس آپ۔ بھائی صاحب وہ مینیجر نہیں ہے، مینیجر آپ ہیں۔ ان کو کیوں مینیج کرنے کو کہتے ہیں؟ ان کو آپ صرف کام کرنے کو کہیے، جو ان کا کام ہے، ان سے مینیج مت کروائیے۔ جب آپ مینیج کرنے کو کہتے ہیں نا تو دے آلسو انڈرسٹینڈ اینڈ یو آلسو انڈرسٹینڈ کہ مجھے نہ بتائیں کیا سیاست سفید آپ کریں گے، بس آپ کر کے لے آئیے، رائٹ؟ لیکن اس سے بہت فائدہ نہیں ہوگا، بہت شارٹ ٹرم ہے وہ زیادہ دن چلے گا نہیں، نہ آپ کے لیے نہ ٹیم کے لیے۔ سو ٹیم کی پرفارمنس کو دونوں طرح سے مانیٹر کیجیے۔ اگر آپ ان پٹ پہ فوکس نہیں ہیں اور صرف آؤٹ پٹ پہ فوکسڈ ہیں تو اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ کوالٹی آف ورک کیا ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ کوانٹٹی آف ورک کیا ہے۔ اور جب آپ ان دونوں چیزوں کو اگنور کر دیں گے تو لڑکے آہستہ آہستہ کمفرٹ زون میں فٹ ہوتے جائیں گے، آپ کی ٹیم، اور وہ ٹیم کمفرٹ زون میں اس طرح فٹ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کے ہدایات یا آپ کی کمپنی کے جو پیرامیٹرز ہیں پرسکرائبڈ، اس کے مطابق ایک سیٹ نمبر آف کسٹمر سے کانٹیکٹ کریں، وہ اس نمبر کو چھوٹے سے چھوٹا کرتا چلے جائیں گے، اور اپنے سارے ریسورسز جا کے 10 لوگوں پہ انویسٹ کر دیں گے، انہی سے ملیں گے، ہر روز ان کو سلام کیا کریں گے، جا کے رزلٹ لے آئیں گے۔ رزلٹ وہ لے آئیں گے جو آپ کی خواہش ہے، لیکن کتنے دن لائیں گے؟ گروتھ کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ گروتھ تو ہر کمپنی کو چاہیے، اور ہر مہینے چاہیے، اور ہر کوارٹر میں چاہیے، اور ہر سال چاہیے۔ تو جب تک آپ ان پٹ پہ فوکس نہیں ہوں گے اور صرف آؤٹ پٹ پہ فوکسڈ ہوں گے، تب تک آپ کبھی بھی پوری طرح سے لانگ رن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سمجھ لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ان پٹ پہ فوکسڈ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چیزوں کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ کو یو ہیو ٹو پلان تھنگس فار دیم، یو ہیو ٹو پلان تھنگس ود دیم فار دیم۔ ایکچولی ان کو ساتھ بٹھائیے اور ان کے ساتھ مل کے پلان کیجئے ان کے لیے، اور پھر اس پلان کی ایکسیکیوشن کو مانیٹر کیجئے کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔
چونکہ اگر آپ یہ سکسیسفلی کر لیتے ہیں تو، اور اگر آپ کا پلان ٹھیک ہے تو پھر آپ کے ریزلٹس آر باؤنڈ ٹو کم، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیے نا ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ تو سمپل دنیا ایسے ہی چلتی ہے نا. اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ہیوج، جن کے بڑے بڑے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. آپ کوئی ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ بزنس سے ہٹ کے بھی دیکھ لیجئے. اولمپکس کا کوئی ایک ہیڈ ہوتا ہے نا، جو کہ اس کو جو فائنل جو اس کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، جب بھی کوئی ملک اولمپکس کرواتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس پہ کتنی بھاری ذمہ داری ہوتی. تھاؤزنڈس آف کمپٹیشنز ہیں، تھاؤزنڈز آف جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ آتے ہیں. ان کی ہر چیز، ان کی سیفٹی، سیکیورٹی، انوائرمنٹ، کھانا پینا، ان کی صحت، ان کے ہر جگہ جہاں جہاں ملٹیپل وینیوز پہ کھیل ہو رہے ہیں، ہر چیز کا آئی مین یو نیم اٹ، اٹس ہیومنگس ایکچولی. اس کے باوجود وہ پلان کرتے ہیں اور ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. اور آپ اتنے سالوں سے میں بھی اولمپکس کی اوپننگ اور کلوزنگ تو ضرور دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ دیکھ لیجئے فلالیس ہوتی ہے، مورلیس، اور کوئی اس میں کہیں غلطی نہیں ہوتی. کتنی ریہرسل ہوں گی، کتنی ان پٹ اس کے اندر گئی ہوگی اس ایک لمیٹڈ ٹائم کی، آدھے گھنٹے کی آؤٹ پٹ کے لیے کتنے گھنٹوں کی مشقت اس میں گئی ہے. آپ کبھی سوچئے تو یو وڈ ریئلی آئی مین اٹ ول بی کائنڈ آف not surprising, something much more than that actually. Anyway, so یہ معاملہ ہے ان پٹ کا. ان پٹ پہ فوکس کیجئے اور آؤٹ پٹ پہ پھر ضرور اس پہ بھی فوکس کیجئے، تاکہ دونوں چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوں. آپ کو پتہ ہو کہ اس کی ان پٹ ٹھیک ہے، کوالٹی اور کوانٹٹی اس کی ٹھیک ہے. اس میں اگر کہیں پہ آپ کو کبھی بھی کوئی ایشو نظر آتا ہے تو اس کو وہیں ٹھیک کروا لیجئے، اور پھر اس کو آؤٹ پٹ سے میچ کیجئے، تاکہ آپ کو اپنے پلان کی ساؤنڈنس اور اس کی ایفیکٹونیس بھی اندازہ ہو جائے کہ واقعی جو ہم نے پلان کیا ہے وہ واقعی ٹھیک کیا تھا. نہیں تو آپ اس کو ٹویک کر سکتے ہیں نا، پھر آپ کے پاس ٹائم ہوگا درمیان میں کہ آپ اس کو کسی حد تک کوئی چھیڑ چھاڑ اس کو کر کے اور مزید بہتر کر سکتے ہیں. تو آؤٹ پٹ پہ فوکس اس لیے ضروری ہے. سو کامیاب مینیجرز وہی ہیں جو اپنی ٹیم کی پرفارمنس کو مینٹین کرواتے ہیں اور کانسٹنٹلی اچھی پرفارمنس لے کے آتے ہیں، ہمیشہ اچیومنٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں. اور ان کی ٹیکنیک یہی ہے کہ وہ ان پٹ پہ بھی فوکسڈ ہیں، وہ آؤٹ پٹ پہ بھی فوکسڈ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج کل جو کئی مینیجرز میں نے لیٹلی دیکھے ہیں، وہ زیادہ تر آؤٹ پٹ فوکسڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، اور ان کی ایک عجیب سی انہوں نے اپنی روٹین بنا لی ہے کہ صبح 2-4 لوگوں کو بلایا اور ان کو جھاڑ پٹی کی اور ان سے کہا ہاں بھئی آج اتنا کر کے آنا، شکل نہ دکھانا وغیرہ وغیرہ. یا ان کو صبح سویرے چائے پلا دی اور ان کو کہا کہ یار تم سے تو اچھا کوئی نہیں ہے، کون کر سکتا ہے یہ سارا، کوئی تم ہی ہو، بس اس دنیا کے ستارے تم ہی ہو. اور ان کو بھیج کے اور اس کے بعد وہ دفتر میں اٹک جاتے ہیں 2-3 گھنٹے. ڈسٹریبیوٹر سے گپ شپ لگا لی، چائے پی لی، ادھر ادھر کی کچھ سٹوری کر لی کہ اچھا یار کیا کریں، فلاں کریں. اچھا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کسی کو بلک میں اٹھوا دیں، اپنی پیرلل ٹریک ٹو ڈپلومیسی چلا لی. اور اس کے بعد پھر دوپہر کو چھوٹی موٹی میٹنگ کر لی، پھر انہیں کام پہ بھیج دیا. پھر کبھی موڈ ہوا تو شام کو یا صبح کو ایک آدھ کال پہ نکل کھڑے ہوئے، اور کوئی چلتے پھرتے ایک آدھ کال کر لی، کچھ تقریر فرما لی. ٹھیک ہے، میں نو مور ان دا فیلڈ ایکچولی، لیکن میں ظاہر ہے ادھر ادھر آتا جاتا ہوں کسی سے ملنے ملانے. تو ڈاکٹرز کے آس پاس ظاہر نظر آتے ہیں میڈیکل ریپرزینٹیوز اور ان کے مینیجرز، اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ توجہ طلب ہیں. اسٹارٹنگ فرام دیئر اپیرنسز، اسٹارٹنگ فرام جس طرح سے وہ اپنا حال حلیہ بنا کے پھر رہے ہیں، اور اسی طرح سے پھر اس سے اگلا، یعنی جس طرح سے وہ ان کی ایک اوور آل جو دا وے دے کیری دیم سیلوز نا، جس طرح وہ اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں، اور پھر جس طرح سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، وہ سارے معاملات ایسے ہیں جس پہ کافی محنت کی ضرورت ہے ایکچولی. تو لیکن یہی ایونیو اپرچونٹی کا بھی ہے. ان میں سے جو مینیجر سمجھدار ہیں وہ ان چیزوں پہ کام کر لیں گے تو آٹومیٹیکلی دے ول اسٹینڈ آؤٹ، اور وہ اپنے کمپیٹیٹرز کی نسبت بہت آگے نکل جائیں گے، اور آبویسلی ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہوں گے، اور ان کا اور ان کی ٹیم کی پرفارمنس کی وجہ سے ان کے فیوچر ہمیشہ اچھے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.